عبد فدا الرحمان صاحب انہوں نے دیتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق. تو میرے عزیز بھائیو دوستو بزرگو موضوع بے شک لمبا ہے لیکن وہ بڑے ہی اچھے انداز دے نال تھوڑے جے ٹائم دے اندر انشاءاللہ تواڈے تک وہ گلاں پہنچان دے جڑیاں ممکن ہے شاید تسی ساری زندگی دے اندر نہ سنیاں ہون. اور سارے بھائیاں دے اگے اپیل کیتی جاندی ہے جویں پہلے بیٹھے رہنے ہن بھی اسی طرح ہی بیٹھے رہو. الحمدللہ اہل الثناء المنفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المجد والعلا المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه سادة الأصفياء صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له في السماء ولا في الأرض لا شريك له في الدنيا ولا في الآخرة لا شريك له في البر والبحر لا شريك له في الملك والملك لا شريك له في الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن خير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، رفقائے اسلام، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفاں تے ستائشاں اس اللہ دے واسطے نے جس نے کارخانہ عالم نو وجود بخشیا۔ ہزاراں تے کروڑاں درود و سلام اس آخری پیغمبر دی ذات اتے جس نے کائنات اندر حق دا بول بالا کیتا۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فضل اور اس دی رحمت ہے کہ اس نے اپنے فضل نال، اپنی رحمت نال سانو اپنے گھر اندر قرآن و سنت دی نسبت نال مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ 12ویں پارے چو شروع ہو کے 13ویں سپارے میں جا کے ختم ہوتا۔ کافی لمبا واقعہ ہے، سن لینا، سنا لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ قرآن مجید اندر لکھیا ہے، میں ترجمہ کر کے سناؤں جاواں گا، تسی سن دے جاؤ گے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ یہ واقعہ میرے رب نے کیوں بیان فرمایا، مقصد کی ہے، غرض کی ہے، قرآن مجید کی سبق دینا چاہتا ہے۔ وہ سبق سن کے سمجھ کے ادھے اتے عمل پیرا ہو جانا، اے ہی اصل بات۔ ہن پوزیشن انج دیئے کہ اے ڈیوٹی علماء دی کہ او لوگاں نو قرآن مجید سناؤن اور انج کر کے سناؤن جویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے۔ لوگ فائدہ اٹھان، لوگاں کو سمجھ آوے ساڈا رب کی آندا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا۔ کچھ لوگاں نے جس طرح حکومت اندر چاند ایک لوگ قابض نے، چاند خاندان 18-20 کروڑ عوام ہے، کچھ چاند خاندانہ نے ساری عوام تے کاٹھی پائی۔ اسی طرح دوسرے کاروباری مراکز نے، انہاں اندر بھی چند ایک لوگ قابض نے، کدے منجی دی قیمت اسمان نو ٹکرا مار دی، کدی نارے ٹرالی سٹنی پائندی،
ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਜੀ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਆਂਡੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੇਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਸਟਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਸਟਮ ਬੰਦ, ਭਰਤੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ। ਇसी तरह दीन अंदर भी यही पोजीशन है, अपने मतलब का मसला कढ़ के कुरान बंद, अपने मतलब की गल सुना के तकरीर खत्म। हाफज सिद्ध है सी अन्ना, एक जना थाली खीर दी लै गया, हाफज जी आ तुहाडे वास्ते खीर है। अन्ना बंदा सी, जमदा अन्ना, हूँ गवेड़ नहीं, हूँ खीर की की पोजीशन होंगी। उस आख्या पुत्रा ये खीर किवें दी आ? उस आख्या हाफज जी सफेद चिट्टी खीर है। उस आख्या वो सफेद चिट्टी किवें दी होंदी है? कोई वेखी होवे शायद तो पता होवे ना। उस आख्या हाफज जी जिवें चिट्टियां चादरां होंदियां, चिट्टियां चादरां पुत्रा किवें दियां होंदियां? उस आख्या जिवें चिट्टा दुध हुंदा। चिट्टा दुध किवें दा हुंदा? उस आख्या जनाब जिवें चिट्टा बंगला हुंदा। पुत्तर वो बंगला किवें दा हुंदा? उन्हें आख्या जी इंज। किंज बंगला हुंदा? इत्थों हाथ मारो ना तो बंगले की पोजीशन का पता लग जाए। हाफज ही जमदे अन्ने सणो ना कदी कुछ है वेखी नहीं आई कि हथ मारिया ना इंज। उन्हें क्या पुत्रा जी इंज बंगले यार दी खीर है तो मैथों नहीं खवेणी जी, इंज दी खीर है ना ते अंदर लगनी ही नहीं, लै जा। ये पोजीशन है लोगों की। लोग सानू नहीं दसते कि अरशां वाला रब इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद कितना मेहरबान है। और इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी शख्सियत, और उन्होंने कितनियां मुहब्बतां बखेरियां, की कोई दसिया? साडा वो जमदे अन्ने वाला साहब है ना, असी पुछ के राजी हैं ते ना सानू किसे दसना। मसीते आ गए बैठे के इंज ध्यान है कि इंज ध्यान है कि सल्ले सिर कीता है। सवेले पुछो तकरीर बड़ी हुई है पर मैंने याद कोई नहीं। हर काम की प्लानिंग है यार, मुंजी लाण की प्लानिंग, झोटियां किसे चार रखनियां उहदी प्लानिंग है, जे किसे होर कोई काम कीता तो उहदी प्लानिंग है। अपनी जिंदगी की कबर की प्लानिंग ही कोई नहीं। मौत दी इंसान दी प्लानिंग दे अंदर उहदे प्लान, उहदे जिहड़े वो सिस्टम उन्हें बनाया अपना अपना जिहड़ा कोई टूणा टंजर उन्हें कीता है, उहदे विच उन्हें मौत का जिक्र ही कोई नहीं रखिया। मैं मरना भी है ते खाओ सारे रल के, हिसाब दिओ कल्ले कल्ले। 3 बंदे रल के साइकिल चोरी किया, 5 सौरिया सारे दे हिस्से आ गया, तो जो फड़े गए फिर साइकिल भी कल्ले कल्ले भरना है वखरा, ते नाल जिहड़ा खज्जल कीता ने वो पैसे भी वखरे देने ने। है गल इं खाओ पीओ वखरे, रल के लुट मार करो रल के, ते हिसाब देना कलियां कलियां। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी एक बंदा इंज दा वे कि उन्हें बच जाना है, उस बंदे ने बच जाना है। केड़ा बंदा? फरमाया जी दे दिल में सिर्फ रब वसदा है, उहदे कोलों कोई गलती कुताही हो भी गई तो उन्होंने रब ने माफ कर देना है। रब ने किवें? मां अपने बच्चे नाल बड़ी मुहब्बत करदी है ना, तो जदों पेशाब कर देवे तो गंदे नूं झोली च नहीं बांधी, उन्होंने पढ़ो धोंदी, धो के साफ सुथरा करके तो फिर। इसी तरह किसी मुआहद बंदे कोलों कोई गलतियां कुताहियां हो गई तो अल्लाह ताला उन्होंने अगर सजा देगा भी तो उन्होंने साफ सुथरा करके तो फिर अपनी जन्नत अंदर, अपनी रहमत अंदर। ये कुरान मजीद 3 सिपारे
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਿਪਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 26 ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਕੀ ਵਕਤ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। نبی علیہ السلام نے بیت اللہ نو مخاطب کر کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تو بڑا قدر و منزلت والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی تجلیات دا مرکز ہے، تیرے علمو نہ کریے تے ساڑی نماز نہیں ہوندی۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، تو تینوں یاد ہونا چاہیے کہ تو او قبلہ ہے جنہوں میں مانگ کے لے آئے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس سی تے تینوں میں مانگ کے لے آئے، میں بھی تیری قدر و منزلت جاننا وا، لیکن یاد رکھنا جی دے دل وچ رب وسدا ہے او دی رب دے ہاں تیرے نالوں وچ اوکھی عزت ہے۔ ایک مومن آدمی دی بیت اللہ نالوں بھی تسی بولیا جی نا، تساں چپ رکھنی ہاں جی۔ وہ کسی دی کوئی ایسی نا شادی بھی آ تو انہیں شاعر لے آندا، انہیں نہ آن لگ پی نیندر، تو انہیں کہا بھائی تو اپنی مرضی تے کئی جا سی تے لگے ہیں ساون، انہیں کہا جو تسی آنا تو اپنی ایمانداری پہ کئی جا، سانوں تو نیند آنے لگ رہی بھائی، وہ یہ تو انہوں نیند آنے لگ رہی تو میں پھر کنوں سنانا ہے۔ ہاں جیڑے بندے دے دل وچ رب وسدا ہے، ساڑھے دلے کیویں وسدا ہے؟ 10 روپیے ویکھے تے پھڑ لے، رب دی یاد غائب، بنے بنے جاندہ ہے اتلے ٹوٹے پانی چوکا تھلڑے وچ تھوڑا اپنے وچ، تھلیو بنے دے ڈانگ لگا کے اتلا پانی تھلے، رب دی محبت غائب۔ یہ ساڈا انہاں کو سلسلہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ انہاں دے ساتھیاں نو پکڑ لیا، عیسائی بادشاہ نے بڑا ترلا کیتا، میں یہ کرانگا وہ کرانگا انج کرانگا، ڈرایا دھمکایا، لالچ بھی دیتا، وہ نہ ہی ڈرے نے تے لا ہی لالچ چائے نے۔ انہیں کیا انہوں ایک دیگ لے آندی، کڑا لے آندا، کڑا لیا کے وہ تیل پایا، تیل نو اگ تے رکھیا، تو جدو ابڑن لگ پیا نا، اللہ دے نبی دے ایک صحابی نو پھڑیا تے وچ سٹ دیتا۔ سوچو نا اس شخص تے حوصلے نو سلام کرو کہ پہاڑ بھی اپنے مقام تو دہل جائے، لیکن پج گیا، چر مر ہو کے رہ گیا ہے، مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڑیا۔ اینو کہندے نے محبت، تے پھر جا کے بیت اللہ نالوں چوکی عزت لب دی۔ سارے شیطان پونے کر کے تے بندہ سمجھے بیت اللہ نالوں چوکی عزت بن جائے، میرا نہیں خیال ابھی آج کدے ہو جائے۔ دوسرے نو سٹیا، جدو عبداللہ دی واری ہے تو کہنے لگا میں تینوں اپنی دھی دینا وا، ادھی بادشاہی بھی تینوں دینا وا، تے تو انہوں چھڑ دے جنہوں محمد رسول اللہ کہیں دینے۔ وہ دلو وے کہ عبداللہ کہنے لگے وے تیری تے تھوڑی جی بادشاہی ہے، تے ایک بیٹی میں دے گا، کدے سارا جان میں میرے نام لا دے میں نا، تے ایک پاسے میرا مصطفیٰ ہوئے، تے تیری یہ ساری دولت نو میں جتی دی نوک تے رکھ کے مصطفیٰ دے قدمہ نال چمٹ جاواں۔ انہوں کہتے ہیں محبت۔ اچھا اینو بھی سٹ دیو، جو سٹن لگے اس کڑاہ دے وچ یہ تیل ابل رہا ہے، عبداللہ رو پہ بادشاہ سے کیتا بھی کم بن گیا۔ بادشاہ کہتے پہلے ہی 70 ترلے کیتے تو نہیں مننے آتے، ہوں رو پہ ہیں، پہلے من جاندہ۔ فرمایا تینوں غلط فہمی لگی ہے، عبداللہ اس ڈر کے نہیں رویا۔ عبداللہ سوچ رہا ہے بھی عبداللہ دے وجود ایک جان ہے جیسا ہون مک جانا ہے۔ عبداللہ چاہتا ہے کدے 100 جانا ہوندیاں نا تے 100 باری قربان کر دینا۔ انہوں کہتے ہیں محبت۔ تو جدو بندے دا کردار اس طرح دا ہو جائے، اللہ دی دل اندر محبت ہوئے تے بندہ اندروں بھارا ہو جاندہ ہے۔ کئی بندے تو ویکھے نا، سارے بندے بول دے نے، گلاں کر دے نے، لیکن جسے گل کرنی ہوئے تے ساریاں کولوں نہیں ہوندی ہے نا، ساریاں کولوں نہیں ہوندی، تے گھر اپنے سارے 30-35 مار خاں بنے ہوندے تے باہر ایک چپیڑ مارو نا
ਤੇ ਇੰਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਕਤ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਲਾਸਟ ਮਨੀ ਨਥਿੰਗ ਲਾਸਟ। ਬੁੱਝ ਜੋ ਕੋ ਚਾਰ ਆਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਖੜਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਸਟ ਹੈਲਥ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਸਟ। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, بیماری بھی کوئی بات نہیں، اللہ شفا دے گا، پیسے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ if you lost character everything lost۔ جڑا نظراں تو ڈگ جائے ادا سب کچھ غرق ہو گیا ہے۔ بندہ پہاڑ تو ڈگے اٹھ جاندہ ہے، نظراں تو ڈگ جائے تے نہیں اٹھدا۔ اس واسطے کریکٹر مضبوط کرو۔ کریکٹر ادو مضبوط ہوئے گا جدو سینے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دیاں محبتاں آ جان گی۔ اے بندہ جدا واقعہ بیان کرن جا رہے ہیں، اینو ویکھو، کلا بندہ، پوزیشن ہے وے کہ پراواں نے کھوہ سڑ دیتا، اوتھوں مالک بن زار خزائی دا قافلہ چک کے لے گیا، مصر اندر جا کے بھیج دیتا، بولی لگ دی پئی ہے۔ مالک بن زار خزائی بولی لا رہا ہے، من یشتری ھذا الغلام اللبیب، بڑا عقل مند بڑا سیاںا لڑکا ہے، کون خریدے گا؟ تے یوسف چپ کر کے کھلوتے ہیں۔ بازار بولی لگ دی پئی، اے بھی پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر تے پردادا بھی کھلوتے ہیں، ویکھ رہے ہیں، لوگ بولی لا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دی۔ سیاںا بڑا ہے، کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا انج نہ آکھ، بلکہ انج آکھ من یشتری ھذا غلام الغریب، اس غریب بے وطن بے یار و مددگار مسافر نو کون خریدے گا؟ الغرض وک گئے مصر دے بازار اندر، اللہ دے پیغمبر وک گئے۔ پورا ملک کوئی ویچن والے کچھ خریدن والے، اللہ دا پیغمبر وکن والا، وک گئے۔ عزیز مصر دے گھر گئے، باعزت زندگی گزاری، لیکن عورت نے بیڑا غرق کر دیتا۔ اور ہون بھی جتھے 100 لڑائیاں ہوندیاں نا، 99 لڑائیاں زنانیاں دی وجہ تو ہوندیاں نا، بندیاں تے ہوئی کو نہیں۔ سویرے کام تے گئے شامی آئے، ایک گھر ویلیاں، ایں دے نال لڑ، اون دے نال لڑ، ککڑی تو لڑ، چوچے تو لڑ، وانی ستری نہیں کیتے تو لڑ، گلی وچ اچا بولے اون دے نال لڑ، نڑکا پانی نہیں کردا، چک کے ماری ہتھی بھاج پویں انشاءاللہ کدی نہ سوت رہے ہوں، ہے نا گل؟ اللہ دے پیغمبر نو عورت غلط پاسے لے آنا چاہتی، آپ نے فرمایا نہیں، قال معاذ اللہ، فرمایا نہیں میں نہیں ایسا کر سکتا۔ اندر لا گئی، وغلقت الابواب، کنڈیاں چڑھاؤندی، کنڈیاں چڑھاؤندی، غلقت الابواب، ایک دروازہ نہیں، قرآن کہندا کئی دروازے، ایک دروازے نو کہندے بابن تے چوکھیاں دروازے نو ابواب، بابن دی جمع ابوابن، کنڈیاں چڑھاؤندی اندر گئی۔ اندر جا کے نا ایک اوندا ٹھاکر سی بت جہا بنیا ہوندے تے چادر پئی دیوے، پوچھا کی پہ کرنی ہے کہ میرا خدا ہے تو مینوں دے تے شرم آوندی ہے تے بڑی شرمیلی ہے، شرم والی تے بریکاں بن دتیاں نہیں ہیں جی، تے ہن اگاں لیا کے خدا دے منہ تے چادر پہ دینی ہے۔ تیرا خدا اینے جوگا جی دے اتے چادر دئیے لک جائے ویکھ نہ سکے۔ زلیخا دا جڑا خدا سی او دے تے چادر دتیاں تے لک گیا، لیکن ساڈے بابے آندے نے قبر تے دھوتی بن کے نہ جائے تھلو ویندا ہے۔
ਤੰਬੀ ਪਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਕਬਰ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੰਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸੂ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਤੇਰਾ ਯੂਸਫ ਕੱਲਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾ ਕਾਤਿਲ ਅਬਵਾਬ, ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਨਸਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਸ ਗਏ। ਸਮਝਦੀ ਬਈ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਧੂੰਆਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਮਦਰਦ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬੀਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੈੜੀਏ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੀਏ, ਨਵਾਬੀ ਬੀਏ ਕੋਈ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਫਲੰਮਾ ਸਮਿਅਤ ਬਿਮਕਰਿਹਿੰਨ ਅਰਸਲਤ ਇਲੈਹਿੰਨ ਵਆਤਦਤ ਲਹੁੰਨ ਮੁਤਕਅਨ ਵਆਤਤ ਕੁੱਲ ਵਾਹਿਦਤਨ ਮਿਨਹੁੰਨ ਸਿਕੀਨਾ। ਬੁਲਾਈਆਂ, ਆਓ ਖਾਇਦੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਧੂ ਫਲ ਪਏ ਸਨ, ਛੁਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਲ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, فرمایا یوسف وقالت تخرج علیہن، فرمایا جناب یوسف ذرا کو باہر نکلو نا۔ جناب یوسف علیہ السلام جدو باہر نکلے تو بیبیاں نے ویکھیا تو ویندیاں رہ گئیں۔ انہاں سوچیا بھی نہیں بھی بندہ ہو کے ایڈا بھی سونا ہو سکتا ہے، مجسمہ حسن، اتنا سونا بندہ۔ اندیاں نے فلما رأینہ اکبرناہ، کنین اللہ اکبر، وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ آمین، اللہ دی قسم ہے تو بندہ ہے نہیں تو کوئی فرشتہ ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جدو گل سنی نا کہ مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے ہاتھ کٹ لے، فرمایا انہاں یوسف نو ویکھ کے ہاتھ کٹے سن، کدے میرے مصطفیٰ نو ویندیاں تے دل کٹ لیندیاں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ویکھن والیاں نے گردناں کٹا دیتیاں پر پیچھے الغرض نہیں آکھے لگے، جیل چلے گئے۔ اپنے جنے نو جدو دروازے چ مگروں بھج کے پھڑدی لگی جاندی سی نا، آخری بو آلہ تھا تے اگے جنا کلوتا تے انہوں ویکھ کے آندی ہے، من اراد بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تیری غیر موجودگی دے اندر جڑا بندہ تیری بی بی نال زیادتی کرنا چاہے، میرا تے خیال ہے کہ انہوں عذاب دینا چاہیے ہے یا جیلے بھیجنا چاہیے ہے۔ پھر گئی دستی، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، تم نے کیا۔ الغرض اللہ دے پیغمبر جیل اندر چلے گئے۔ جدو جیل اندر گئے نا تے جیل دے ساتھی آپ دے نیڑے 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 بہن تے آکھن لگ پے کہ سانو تواڈے نال محبت ہو گئی ہے، سانو تواڈے نال محبت ہو گئی۔ اچھا انسان ہر کوئی محبت کردا ہے۔ آپ نے فرمایا گل سنو، هل تعلمین وراء الحب منزلتن، هل تعلمین وراء الحب منزلتن تدنی الیکم فإن الحب اقصانی۔ کہنے لگے مینوں ایک گل دسو، پہلا میری پھپھی میرے نال محبت کیتی تے پریشانی بن گئی،
ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਬੰਦ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ। 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੇਲੇ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਲ ਤਾਲਮੀਨਾ ਵਰਾ ਅਲ ਹੁਬ ਮੰਜ਼ਿਲਤਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਤੁਦਨੀ ਇਲੈਕੁਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚਿੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬਹਰਲ ਇਤਨੇ ਮਕਾਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਦੇ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਏ ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਅੰਦਰ ਲਗਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਦਖਲ ਮਾਅਹੁ ਸਿਜਨ ਫਤਯਾਨ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਜੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਜੇਲੇ ਆਏ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਿਸ਼ਕਾਰੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اللہ دے پیغمبر دے کول بیٹھے، اللہ دے پیغمبر دیاں گلاں سنیاں تے فائدہ حاصل کیتا انہاں لوگوں نے۔ پھر انہاں راتی خواب آیا تے چنگے بندے کول بویے نا تے فائدہ ہوندا ہے۔ شعر آندا ہے درد منداں دی یاری ایویں تے دکان جویں عطاراں، او درد منداں دی یاری ایویں تے دکان جویں عطاراں، او سودا پاویں لئیے نہ لئیے او ہلے آن ہزاراں، تے بے درداں دی یاری ایویں او دکان جویں لوہاراں، او کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنکاں پین ہزاراں۔ اللہ دے پیغمبر نو آدھے نے، ایک کہندا ہے مینوں خواب آیا کہ میں شراب کشید کر رہا ہاں، شربت نچوڑ رہا، شربت بناؤنا پیا۔ دوجا کہندا ہے مینوں خواب آئیے کہ میرے سر دے اُتے روٹیاں دا ٹوکرا وے، پرندے چراٹاں مار مار کے وہ روٹیاں چک چک کے لئی جاندے نے۔ نبئنا بتاویلہ، سانو اس خواب دی تعبیر دسو کیوں؟ انا نراکا من المحسنین، اساں تانوں نیکوکار سمجھنے ہاں، اساں تانوں بڑا کمال بندہ سمجھنے ہاں، تسی ایویں کرو کہ سانوں خواب دی تعبیر دسو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں خواب دی تعبیر دساں گا جڑی تانوں جیل اندر روٹی ملدی ہے، اس روٹی دے آن تو پہلے پہلے میں تانوں خواب دی تعبیر دساں گا، لیکن درمیان اندر ایک گل کرنا چاہنا وا۔ روٹی ملدی ہے نا، اس دے آن تو پہلے پہلے تانوں خواب دی تعبیر دساں گا، لیکن پہلے سن لو ذالکما مما علمنی ربی، اے جڑی خواب دی تانوں تعبیر دسنی ہے میرا کمال نہیں، میرے رب دا کمال ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اے خواب دی تعبیر مینوں میرے رب نے سکھائیے۔ نال کہندے نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ نال کہندے نے لوگو میں او شخص ہاں جندا مشرکاں نال تعلق کوئی نہیں۔ پہلی گل اے خواب دی تعبیر دسنا اے میرا کمال نہیں، میرے رب دا کمال ہے جن نے علم عطا فرمایا ہے۔ دوجی گل ہے کہ جنہ دا اللہ دے اتے ایمان کوئی نہیں، انہاں نال میرا تعلق کوئی نہیں۔ جنہ دا اللہ تے
ایمان کوئی نہیں، انہاں نال میرا تعلق کوئی نہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، تے جنہاں دا اللہ تے ایمان کوئی نہیں، اے آخرت دا کفر کرن والے بندے نے، انہاں دا آخرت تے بھی ایمان کوئی نہیں، یعنی کہ مشرک لوگ جڑے نے انہاں دا جنہاں دا اللہ تے ایمان نہیں، انہاں دا آخرت تے بھی ایمان نال کہندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، لوگو تانوں پتہ ہونا چاہیے میں عام بندہ نہیں، میں حضرت یعقوب دا بیٹا ہاں، میں اسحاق دا بیٹا ہاں، میں جناب ابراہیم دا بیٹا ہاں، تے میں انہاں دا پیروکار ہاں، اے جڑی لین اتے اے چل رہے نے اسے تے یوسف بھی چلدا پیا ہے۔ میں پتہ چلیا کہ انہاں لوگاں دے اگے نا لیا ہے فلانے فلانے دا میں بیٹا ہاں، انہاں لوگاں نو اگے ابراہیم علیہ السلام دا علم ہے ہی سی، کیونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام مصر چ ہو گزرے سن، اتھوں لنگھ کے گئے سن۔ فرمایا لوگو وہ جڑے ابراہیم نے نا میں بھی انہاں دی نسل وچوں، تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے کہ اے بندہ کوئی عام بندہ نہیں، تے پھر جدو گل کران گے تے پھر انہوں پتہ لگے گا جدو عام بندہ نہیں تے دی گل بھی سٹن والی نہیں ہے۔ فرماندے نے کہ ساڈی لین کیڑی ہے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ساڈی لین اے وے کہ ساڈے وچوں مشرک کوئی نہیں، ساڈے وچوں مشرک کوئی نہیں، یہ ساڈی لینے ذالک من فضل اللہ علینا و علی الناس، تے جیڑے جیڑے مشرک نہیں انہاں تے رب دا فضل ہے، جیڑے مشرک نہیں انہاں تے رب دا ذالک من فضل اللہ علینا، اے شرک کولو بچ جانا اے اللہ دا ساڈے تے فضل ہے، تے ہور جڑے بچے ہونے انہاں تے بھی اللہ دا فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر بندے شکریہ ادا شکر نہیں کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا۔ ہاں نال فرماتے ہیں یا صاحبہ یہ سجن، میرے جیل دے ساتھیو میں نو یہ گل دسو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، واحد القہار، او میں نو یہ دسو چوکھے رب چنگے نے یا اکو سب نالو تکڑا رب چنگا ہے؟ دسو مینوں کہن لگے، ہن کہندے نے فلانے بابا صاحب گوڈیاں دی درد ٹھیک کردے نے، اوتھے گیٹے پے نے جا کے گوڈیاں تے مارو، جدا دماغ خراب ہے گیٹے سر تے مارے، اور مشرک دا دماغ خراب ہوندا ہے، کیوں؟ جتھے عقل ہوندا ہے اوتھے شرک نہیں ہوندا، جتھے شرک ہوندا ہے اوتھے عقل نہیں ہوندا، عقل ہوے تے شرک نہیں ہوندا، شرک ہوے تے عقل نہیں رہندا۔ اے جی بزرگ انہاں دی ڈیوٹی ہے مجھاں میل دینے، اے جڑے بزرگ نے اتھے دودھ چاڑو، رسے چاڑو، اتھے جناب اللہ چڑھاوے چڑھاؤ، فرمایا لوگو اے کلے کلے چنگے نے یا سب نالو تکڑا اکو ہی چنگا ہے؟ ارباب متفرقون خیر ھذا رب المطر، انہاں ڈیوٹی لائی ہے، اے جڑا ایس گٹھے رہندا ہے بارشاں برساؤن والا ہے، اے جڑا ایس گٹھے رہندا ہے ھذا رب الرزق، اے کنک منجی چنگی کردا ہے، اے جڑا ادھر رہندا ھذا رب الاولاد، اے اولاد دین والا ہے۔ پاک پتن تے جاندے نا تے اوتھے جا کے سنیا کوئی بیری ہے او دے تھلے چادر وچھاندے نے، جے ڈگ پوے بیر تے منڈا تے جے ڈگ پوے پتر، میں آخیا اللہ نہ کرے چانجا گول کے تے ٹان کڑک جاجے، تے پھر تے پھاٹک ہی کھول جائے دا۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، 5 سپارہ، فرمائے لوگو کڑیاں بھی میں دیواں تے منڈے بھی میں دیواں، جنوں چاہاں بیٹیاں عطا کراں، جنوں چاہاں بیٹے عطا کراں، تے جنوں چاہاں بیٹیاں بھی عطا کراں تے بیٹے بھی عطا کراں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں چاہاں کچھ نہ دیواں۔ اے میری ڈیوٹی ہے، بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، کیسے جوڑ رڑائے نے، اندروں ہی پینٹ ہو کے آ رہی ہے عرش ہے، یا باول حق بیڑا تک،
یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. بندہ پوچھے جدو یہ پیدا نہیں سن ہوئے تو ادو بیڑے کون تکدا سی؟ جی ہوں فوت ہو گئے نے تو ہوں بیڑے کون تکدا ہے؟ فرمایا لوگو اے کشتیاں پانی دے اتے تجری بی امری، میرا حکم ہے تے چل دیاں نے، میں نہ چاہاں تے نہیں چل دیاں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جدو کشتی چل دی ہے کولے کھان لگ پیندی ہے، ڈبن لگ پیندی ہے، پھر اللہ سونیا بچائیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. تو جدو اللہ پارلیمنٹ کر دینا پھر اندر ویکھیا جے بزرگاں دا کمال. ایک بابا محمد حسین سی گجرات دا، وہ کدائیوں پار لنگیا سی دریائے چناب تو ارلے پاسے، تے او واپس جاندہ سی پہ جمعراتی اگو سویرے سی جمعہ، تے او کشتی جڑی ہے نا لنگ دیاں کدائیوں ڈبن لگ پئی. کوئی واہ آئی اس طرح دی ہے، کوئی تلاتم پانی دا سی ڈبن لگ پئی. تے سارے اٹھ کے نا تے دعا کرنے لگ پے. تے بابا آواز ماردا بھی گل سنو، اے انہوں پکاریا جے جڑا چھتی پارلے پاسے لا دے وے، او دوجے نو نہ پکاریا جڑا 12 سال ڈوب دا میں اس ویلے جمعہ پڑھانا ہے. ہاں انہوں نہ پکاریا جے 12 سال ڈوب دیندے نے، انہوں پکاریا جڑا چھتی لنگا دے وے میں اس ویلے. ہاں فرمایا ام اللہ الواحد القہار. کلا اللہ کافی ہے. دعوت توحید اللہ دے پیغمبر جیل اچ دے رہے ہیں. کتھے نے؟ جیل اچ توحید دی دعوت دے رہے ہیں. لوگو جو کچھ کردہ ہے میرا رب کردہ ہے، باقی کوئی کچھ نہیں جے کردہ، نہ کسی کو کچھ ہوندہ ہے. ہاں فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم. اے جنہ دی تسی عبادت کر دیو نا، فلانا داتا صاحب، فرید گنج شکر، فلانے بزرگ، فلانے غوث اعظم، دستگیر، فریاد راس، غریب نواز، فلانے سمیتموہا انتم و آباؤکم. اے تساں تے تواڈے باپ دادے نے نہ رکھے نے، انہاں دی حقیقت کوئی نہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسمان. اے فرضی نام جڑے تساں رکھے نے، انتم و آباؤکم تواڈے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے انہاں واسطے کوئی دلیل نہیں اتاری بھئی اے بھی کچھ کر سکدے نے، ایدی کوئی دلیل. ہاں کہندے ان الحکم الا للہ. حکم اللہ دا، حکم الا لہ الخلق والامر. فرمایا لوگوں خبردار، مخلوق خدا دیے، قانون بھی خدا دا چلے گا. اگر مولوی قانون اپنا چلانا چاہتا ہے تو مخلوق اپنی بنائے. کوئی پیر اپنا قانون چلانا چاہتا ہے تو مخلوق اپنی بنائے. اللہ تعالیٰ کہندے نے میں سب کچھ پیدا کرنا والا. کیویں؟ منہم من یمشی علی رجلین. میں کچھ انج دے بنائے نے جڑے 2 ٹنگاں تے چل دے نے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ. کچھ انج دے بنائے نے جڑے 4 ٹنگاں تے چل دے نے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ. کچھ انج دے بنائے نے ایک ٹنگ نہیں پھر بھی چل دے نے. سپ کچھوے دیاں 4 ٹنگاں ہوندیاں استاد جی، دھیان نال سن دے پئے ہو. استاد پڑھا رہا سی سٹوڈنٹاں، تائیوں نظر پئی ایک لائق بچے تے، وہ آرام پیا کردہ سی، ساہ لیندہ سی پیا. ہاں بھئی تم سو رہے ہو؟ استاد جی ہم کہاں سو رہے ہیں، میں تو جاگ رہا ہوں. ویسے ہی انہماک کے ساتھ میں سن رہا تھا، ذرا خشوع خضوع کے ساتھ. اچھا تو استاد کہہ رہا تھا دہلی میں قطب مینار ہے، دہلی میں قطب مینار ہے. اچھا سندہ سا پیا تو میں کی پیاندہ سا کہ جی آپ ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ دہلی میں کتا بیمار ہے. میں کہتا واقعی دھیان نہ سننا ہے. یخلق اللہ ما یشاء. 2 ٹنگاں والے 4 ٹنگاں والے بغیر ٹنگاں تو کنہ دیاں اینیاں ٹنگاں گنیاں ہی نہ جان. امی لوے نا تو کیڑے نکل دے نے، رتا تے چٹا کیڑا ہوندا ہے، اودے بڑے ایڈے لمے کیڑے ہوندے نے، وہ 2 تھلے اوپر چڑھے ہوندے نے اوپر، تے اودیاں ٹنگاں بھی نہیں گنن ہوندیاں. ایک کنکول ہے اودیاں ٹنگاں نہیں گنن ہوندیاں، ڈور دیاں 6 7 8 ٹنگاں ہوندیاں نے. فرمایا یخلق اللہ ما یشاء. جو کچھ چاہاں میں پیدا کراں.
اللہ جی اور فرمایا ارونی ماذا خلق الذین من دونی، میرے علم وچ تے کوئی نہیں کسے کوئی شے بنائی ہوے، جے کسے بنائی ہے تے تسی وکھا دیو۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونی، اگر میرے علاوہ کسے کچھ پیدا کیتا ہے تے تساں وکھاؤ۔ پھر فرمایا نہیں کسے نہیں کچھ پیدا کیتا۔ 17واں سپارہ سورہ حج 17ویں سپارے دا آخری صفحہ، فرمایا ایھا الناس، اوے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں ایک مثال بیان کرنا چاہنا، غور نال سنیا جے۔ کی فرمایا جنہاں نو تسا اللہ دے علاوہ پکار دیو، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، اے سارے اکٹھے ہو جان ایک مکھی نہیں بنا سکدے، سارے اکٹھے ہو کے۔ اگے اللہ پاک فرمانے چلو مکھی تے وڈیری ہوندی ہے، ایک اور گل کرنے ہاں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اے جنہاں نو بڑا کوئی سمجھ دے ہو، انہاں دیاں پسندیدہ ڈشاں، انہاں دیاں شرینیاں، جلیبیاں، مٹھائیاں اور ریوڑیاں مکھانے جڑے اتھے پئے نے، انہاں دے وچوں مکھی لتاں نال کوئی چیز اڑا کے لے جائے واپس نہیں لے سکدے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جڑا پکارن والا ہے وہ بھی کمزور، تے جنہوں پکاریا جاندہ ہے اللہ جی انہاں کول کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کچھ بھی نہیں، بالکل، اگر جی بالکل۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہاں نو میرے تو علاوہ بڑا کچھ سمجھ دیو، قطمیر دے بھی مالک، او قطمیر دے مالک۔ اللہ سونیا قطمیر کی یہ فرمایا جدو کھجور کھول دے ہو نا تے وچوں نکل دی گٹھلی، گٹھلی دے اتے ایک بریک جا سفید پردہ ہوندا ہے، فرمایا انہاں دی اتنی بھی ملکیت نہیں، انہاں دی اتنی ملکیت، چلو ملکیت نال سن تے لیندے ہون دے نا۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تسی پکارو اے نہ سن نہیں کوئی نہیں، تسی پہ پکارو اے نہ سننا۔ ہاں فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا بالفرض، کدے سن بھی لین، پہلو تے سن سکدے، سن نہیں سکدے، وَلَوْ سَمِعُوا سن لین، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ انہا جواب نہیں دینا۔ پھر فرمایا کہ جڑا سنے بھی نہ تے جواب بھی نہ دے تے جڑا انہوں سدے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا او دے نال وڈا گمراہ بندہ کوئی نہیں جڑا انہوں سددا ہے جنہیں جواب نہیں دینا، قیامت دیاں کنداں تک جواب نہیں دینا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کدے قیامت تک بھی ٹکرا ماردا رہے نا تے بابا کچھ کر سکدا کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اتے کی ہو رہا ہے، کیوں؟ فرمایا امواتن، وہ مر گئے نے، کی ہو گیا ہے؟ اللہ سنے آئے کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر میں نہیں مثال دیتی، فرمایا لوگو مثال سنو، جس طرح توپتے چھاں برابر نہیں، توپتے چھاں 22 سپارہ سورہ فاتر، فرمایا توپتے چھاں برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، انہیرا تے روشنی، دن تے رات برابر، توپتے چھاں برابر، ولا یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا تے انا برابر نہیں۔ فرمایا اسی طرح زندہ تے مردہ بھی برابر نہیں، جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں، دن تے رات برابر نہیں، ویکھن والا تے انا برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، ایویں زندے تے مردے برابر تے ایتھے کیے جیوندا سوا لکھ دا تے مویا سوا لکھ دا، ہاں جی جیوندا لکھ دا تے مویا اینج پوزیشن ہے، جدو جیوندا سی ادو تے کچھ نہیں کر سکتا، جدو مر گیا تے ہون تے او دے 14 طبق روشن ہو گئے، وہ تمبی چوں بھی ویکھ لیندا۔ سوچن والی گل ہے، اے میرے بھائی او حافظ صاحب والی جڑی تنوں مثال دیتی ہے کھیر والی، انہاں لوکاں سمجھ نہیں آن دینی
یہ جو کچھ کرتا ہے میرا رب کرتا ہے، باقی کوئی کچھ کر سکتا ہاں۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم ہوئے گا تے بارش ہوئے گی، حکم ہوئے گا تے دھوپ چڑھے گی، حکم ہوئے گا تے رات آئے گی، حکم ہوئے گا تے زندگی ہوئے گی، حکم ہوئے گا تے موت ہوئے گی۔ میرا رب چاہے گا تے ہوئے گا، میرا رب نہ چاہے تے کچھ ہو سکتا۔ اللہ دے پیغمبر جیل چ گل کرتے پے نے اور فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اوے لوگو میں تانوں گل دسنا وا، حکم اے وے کہ اللہ دے علاوہ کہیں ہور دی عبادت، ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، اللہ دا ہو جانا ایو ہی دین ہے، اللہ دا ہو جانا اے ہی پکا دین ہے۔ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہل سنت نماز پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، اہل حدیث نماز پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، کوئی دیوبندی نماز پڑھے کی کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بخا دے، سیدھی راہ تے گام دن رکھ۔ اللہ سونے سیدھی راہ کیڑی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر سنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، او اسرائیلیو اس رب دی عبادت کرو جڑا میرا تے تہاڈا رب ہے، ھذا صراط مستقیم، اے سیدھا راہ ہے۔ اللہ دی عبادت کرنا ہے کی ہے جڑا نماز وچ منگ دیو سیدھا راہ، او اے ہوئی ہے کہ بندہ اللہ دا عبادت گزار ہو جائے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جانن والے تھوڑے، بندے تھوڑے تے چوڑا بہتر بہتے تے بہتر لوگ کٹ، اہل توحید کٹ، اہل شرک زیادہ۔ ہے فرمایا یا صاحب یا السجن، ہن خواب دی تعبیر ال پہلے اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی تعریف کیتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی توحید بیان کیتی، تے پھر آندے نے میرے جیل دے ساتھیو اے جڑی دوہاں جنیاں مینوں تعبیر سنائی ہے نا، انہاں وچوں ایک تے جا کے وہی کام کرے گا، شراب کشید کرے گا، شربت بنائے گا، پیائے گا، ایک جڑا ہے وہ بچ جائے گا، دوجا سولی چڑھ جائے گا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اللہ دے پیغمبر نے جو خواب دی تعبیر دیتی اونج ہو گیا، تے جدے بارے گمان سی نے بھی اے بچ جائے گا، انہوں آکھیا بھی انج کریں جدو بادشاہ دے کول جائیں تے انہوں جا کے آکھیں بھی ایک بندہ اتنے سالاں تو بے گناہ جیل وچے، کوئی ادید کوئی کیر کانگ لو، پتہ کرو دا کوئی کیس چلاؤ، کوئی پوچھو نے کوئی کیتا ہے یا نہیں کیتا، کوئی فرض جرم تیاد کرو، سکا جیلے تار چھڑے آجے۔ اے جنا ٹر گیا تے جیل دی یاری جنی کو قیمتی ہوندی تو انہیں پتہ ہے، مطلب تک بس اتنے مطلب ہوتا ہے ایک دوجے نال، تے یاری ہوندی جدو باہر نکل گئے تو خیر اینوں یاد ہی نہ رہا، یہ تے اسے نشے وچ اسے کہ باپو مردہ ڈٹھا ہے تے موت تو بڑا ڈر لگتا ہے، دوجے نو ہوگی سولی تے اے بچ گیا، اینوں اس خوشی وچ او گل ہی یاد نہ رہی جو اللہ دے پیغمبر نے دسی۔ پہلو اے آندا سی بڑی محبت ہو گئی ہے تواڈے نال، جناب سلیمان علیہ السلام لنگے تے ویکھیا ایک چڑا چڑی دے کول بہ کے تے بڑیاں گپاں پیا سنائے، کدی اڈ کے ادے، کدی اڈ کے ادے، کدی کچھ کرے، کدی چاں چاں لائی۔ فرمایا سن دے پے ہو کی آندا ہے؟ آپ دے ساتھی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر دی گل تے تسی سمجھ سکدے ہو۔ فرمایا کہہ رہا ہے تو میرے نال ویاہ کر لویں نا تے دمشق دے محلاں وچ تینوں گھر بنا دیاں دے انشاءاللہ۔ کتھے؟ حالانکہ فرمایا نو پتہ ہے بھی اتھے کسے آلنا نہیں بنان دینا، فرمایا بھی کنگلے عاشق پٹو پان دے انجی کر دینے پہلو تے بادو گھروں بھی نس جاندے نے، تے پیو پیا پچھو آواز ماردا پترا ہن آ کدے کریے اسی جڑے ساڈے گال پا گئے، وہ غائب ہو جاندے۔ بہرحال اینوں گل یاد نہ رہی، عرصہ گزر گیا، ایک دن بادشاہ نو خواب آیا، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف۔ بادشاہ نو خواب آیا، اس ویکھیا بھی 7 گاواں موٹیاں تازیاں بڑیاں بڑیاں ہونے والیاں سونیاں گاواں، جویں اساں جانور رکھے ہوندے نے،
ਗਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉੜ ਕੇ ਚੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। 7 ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਚੁਆਈ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੱਝ ਚੋਈ, ਉਹਨੇ 15.5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਈ 15.5 ਕਿਲੋ, ਦੂਜੀ ਚੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 17 ਕਿਲੋ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਚੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 17 ਕਿਲੋ 490 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਮੱਝ ਚੋਈ ਤਾਂ 18 ਕਿਲੋ 56 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 18 ਕਿਲੋ। ਮੱਝੀ ਨਹੀਂ, ਬੇੜੇ ਸਣ, ਬੇੜੇ ਇੰਨੇ ਵਾਨੇ ਪਿਛਾ ਨਿਕਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਥਣ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਣਿਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੱਝ ਕੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਥਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ 17 ਕਿਲੋ 56 ਗ੍ਰਾਮ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਕੀ ਮੱਝ ਖਚਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 23 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੰਜ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੋੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਟੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਡਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਂਦੀਆਂ। 24 ਤੇ ਹਾਂ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਛਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੜਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਟੰਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੀਟਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪਟੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, 7 ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ 7 ਲਿਸੀਆਂ ਗਾਵਾਂ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ 7 ਸਬਜ਼ ਸਿੱਟੇ, 7 ਖੁਸ਼ਕ ਸਿੱਟੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ MPA MNA, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ MPA MNA ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੁਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਹਾਂ ਜੀ, ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮਾਲਾ, ਓਏ ਸਰਦਾਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਫਤੂਨੀ ਫੀ ਰੁਯਾਇਆ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਲਿਰੁਯਾ ਤਾਬਰੂਨ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਦਾ ਖਾਬ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਲੂ ਅਜ਼ਗਾਸ ਅਹਲਾਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਗਾਸ ਅਹਲਾਮ। ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਅਹਲਾਮ, ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਅਜ਼ਗਾਸ। ਅਜ਼ਗਾਸ ਜ਼ਿਗਸੁਨ ਦੀ ਜਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਜ ਵੜ ਜਾਏ ਨਾ ਪਰਾਂ ਜੰਗਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ, ਦਰੇਕ ਦੇ, ਜਾਮਨੂ ਦੇ, ਸ਼ਰੀਂ ਦੇ, ਅੰਬ ਦੇ, ਅਨਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਪਰਾਗੰਦਾ ਖਿਆਲਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਡਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਬ ਹੈ? ਪਰਾਗੰਦਾ ਖਿਆਲਾਤ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਬ ਹੈ? ਵਮਾ ਨਹਨੁ ਬਿਤਾਵੀਲ ਅਹਲਾਮ ਬਿਆਲਿਮੀਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਆਵੇਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਢੀਠ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਓਹੋ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
وہ بادشاہ نو تے انہیں نہیں بلایا. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. بادشاہ نو نے مخاطب نہیں کیتا تے ایدے نال دیاں نو آکھن لگ پیا بھی تسی اگر اجازت دیو نا تے میں تعبیر پوچھ کے آؤں. ہے سی یہ بھی پورا حلال دا. یہ نہیں بھی ذکر نہیں کیتا بھی تعبیر دسن والا بندہ کون ہے. یہ اپنے نمبر ٹنگن دی کوشش پیا ہے طاہر القادری دی طرح. کتاباں کسی کو لکھوا کے نہ اپنا لکھ دیں. یہ شیخ الاسلام نے لکھی ہے. یا باہر نکلنے جنے 10 کلے بھی اپنی کنک ہے, اتلی لین بھی اپنی, ڈیرا بھی اپنا ہے. کوئی پرانا لیا کے تم دسن دے پائے, پتہ لگے بڑا مالدار آدمی. ایسا کیا مینو تسی کلو تے ہونے تعبیر لے کے میں آیا. ٹر گیا. انہیں کہ جا پتہ کر کے آجے تیروں کو سمجھ رل جاندی ہے. تو جا کے کہندا ہے یوسف ایھا الصدیق, او سچے یوسف, میرے رب نے یوسف نو صدیق آکھیا ہے. کی آکھیا ہے؟ صدیق. صدیق دا معنی نہیں, یہ تو چھوٹی جی گل ہے. صدیق دا معنی جناب صدیق تے محمد رسول اللہ جا رہے ہیں. راستے اندر بھوک لگ پئی, ایک خیمے اندر جانکے تے آواز ماری, کچھ کھان واسطے طلب کیتا. انہاں پوچھا بھی بندہ تیرے نال کون ہے؟ ادو دا واقعہ جدو نبی علیہ السلام تو جناب صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں. ان ڈارے بھی سدھی گل دساں تے پھس نہ جائیے, یہ جھوٹ ماراں تے میں صدیق ہاں, سدھی گل کراں تے خطرہ ہے, یہ پٹھی گل کراں تے پھر بھی خطرہ ہے. پوچھیا کون ہے؟ فرمایا رجل یہدی الی سواء السبیل, اے میرے نال او بندہ جڑا مینوں سدھی راہ دسدا ہے. انہاں دے خیال وچ یہ گل آئی ہے کہ خورے اینوں راہ دا پتہ نہیں تے بندہ نہ راہ دسن والا ہے. تے صدیق نے فرمایا کہ اے او شخص جنوں ایک ویرا دس دے کدے بھلدا ہی نہیں. اے میرے نال محمد رسول اللہ نے. اور صدیق انہوں کہندے نے جڑا بھول کے بھی جھوٹ نہ مارے, جڑا بھول کے بھی. یوسف یا صدیق کہنے لگا جی انج انج ایک خواب آیا ہے. ان جناب یوسف نو ہی نہیں سو دسیا بھی خواب کنوں آیا ہے. یہ دے انہاں نو نہیں سو دسیا بھی کنے دسنا ہے. او دے انہاں نو جا کے اے نہیں سو دسیا بھی خواب کدا ہے. بندہ بھی کاریگر معلوم ہوندا ہے. آ گیا واپس تے نال کہندا ہے لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. اے بندیاں نو خواب دی ضرورت پیش آئی ہے تے میں تواڈے کولوں پوچھن آیا تے ہو سکدا ہے کوئی ساڈا فائدہ ہو جائے, دس دیو. آپ نے دسیا بھی گل اے وے کہ 7 سال تک حالات صحیح رہن دے. 7 سالاں دے بعد قحط پہ جائے تھا. 14 سال ہو گئے, 7 سال تک حالات صحیح رہن گے. 7 سال اتنا قحط پہ جائے گا کہ ہر پاسے دوڑا ہی دوڑا دمن دیاں کھ نہیں لبڑا. تے کریا جی انجو بھی 7 سال ڈٹ کے وائی جتی کرو تے جیڑی منجی کنک باجرا جوار ہوئے نا انہوں اونجی رہن دینا ہے. وڈ کے تار چھڑنی, جتنی لوڑ ہوئے اتنی کڑ لینی ہے, باقی سٹیاں منجراں دے نال ہی رہے. تے نال فرمایا پھر 7 سالاں دے بعد جدو اگلا سال ہوئے گا نا اے اپنے کولو دس دیتا. انہاں 14 سالاں دی گل کیتی. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس فیہ یعصرون. اس تو بعد بارشاں ہون گیاں, رب دی رحمت ہو جائے گی, ریل پیل ہو جائے گی. یہ بندہ خواب سن کے آ گیا واپس. آ کے نے گل دسی. بادشاہ نے جدو ایک گل سنی تے فرمایا تینوں ایک گل کنے دسی؟ اے سارے سیانے تے تسی ایتھے ہی سو گے تے 1.5 سالاں دا میں تانوں وینا پیا. ہاں جی تسی جیوندے رہے نا تے ایک سڑک بھی سیدھی نہیں رہن لگی, کسے سوئے تے رخ نہیں رہن لگا, کسے غریب دے بوجھ وچ پیسہ نہیں رہن لگا. ہاں جی کسے دے تن تے کپڑے نہیں رہن لگے جڈے تسی سیانے ہو نا ایم پی ایم این اے میرے. انج ہی ہوئے دا. یہ کہیں دسیا اسے دسیو سو بھی انج دا کہ جانا ہے تے وہ جیل وچ. انہیں آخیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اتنا قابل انسان وہ جیلے وے, وہ جا انہوں لے کے آ. اے پجدا گیا
جا کے کہندا ہے وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ کہندا لے کے آؤ، جا گیا تے جناب یوسف نو کہ تانوں بادشاہ بلا رہا ہے، تے او میں گل دسی ہے جا کے تو بڑا خوش ہویا ہے تے او تانوں بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قال ارجع الی ربک، جا میں نہیں جانا۔ عرصہ جیل اندر ہو گیا اللہ دے پیغمبر نو، ایڈا کلیجے والا پیغمبر ہے اللہ دا، ایتھے کوئی جیل آ جائے نا دل ہوندا بوئیں بننا ویچ کے میں نہیں کڈاؤ، تو اندے بھی گناہ گار نے، یہ بندہ بھی گناہ گار نہیں، خود پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر تھے، پر دادا بھی پیغمبر۔ قال ارجع الی ربک، جا میں نہیں جانا۔ انہوں جا کے پہلو پوچھ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، انہوں جا کے دس بھی او جڑیاں بیبیاں مینوں ویکھ کے تے ہاتھ وڈ لے سن، او معاملہ کلیئر کرو بھی مینوں جیلے کا لیا کیوں؟ بادشاہ نو جدو جا کے گل دسی تے بادشاہ دے بھی کان کھڑے ہو گئے، انہیں پھر پوری گل پوچھی بھی کیویں دا معاملہ ہے مینوں سمجھاؤ ہاں۔ وہ دسیو نے جی آنجیں یہ منڈا جڑا ہے عزیز مصر دے گھر آیا، اینج زلیخا نے کیتا تے اینج اگو اگلی پارٹی نے کیتا، تے او تفسیر روح المانی اندر لکھیا ہے کہ او ایک دو بیبیاں نہیں سن، 40 بیبیاں سن۔ کتنیاں زنانیاں سن؟ تے عام زنانیاں نہیں سن، او زلیخا دیاں ہام جولیاں افیسراں دیاں بیویاں سن، کوئی ڈی پی او دی، کوئی ڈی آئی جی دی، کوئی آئی جی دی، کوئی ایس پی دی، کوئی ڈی ایس پی دی، کوئی سپریڈینٹ دی، کسٹمر افسر دی، کوئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر دی، کوئی ڈی ایچ او دی، کوئی کسے دی۔ وہ انہاں دیاں ایک مثال دے رہے ہیں، آلہ عہدیاں تے فائد لوگاں دیاں زنانیاں سن، ساریاں آئیاں تے آ کے یوسف علیہ السلام نو سمجھان لگیاں، آندیاں نے بھئی یا مظلومۃ وانت الظالم، کتنی مسکیننی تیرے ترلے پہ لیندی ہے۔ ایک آندھی میں سمجھانی ہاں پہلا لے جاندی آندھی انہوں چھڑ تو میرے نال گال کر، یہ تفسیر اندر لکھا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے اللہ مینوں جیل اندر لے جا، جیل جانا پسند ہے، میں ایتھے نہیں رہ سکتا۔ اسبو الیہن واکم من الجاہلین، تیرے پیغمبر کو کدے غلطی نہ ہو جائے، میرے اللہ مینوں جیل اندر بھیج دے، میں ایتھے نہیں رہ سکتا۔ سارا گبیڑ کیتا تے بادشاہ نے ساریاں بیبیاں بلا لیاں، بلا کے تے پوچھیا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، میں دسو جس ویلے تساں اتنے گئیاں روٹی شوٹی تساں کھادی، تسی بہ رہیاں، پھر تسی وہ پھل کھان لگ پیاں، پھر جناب یوسف آئے، وہ معاملہ کیویں دا ہے؟ دسو پہلو اپنی گل سن کے پوری، پھر انہاں نو بلایا، کہنے لگیاں قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، آندیاں نے اللہ دی قسم اساں دے وچ کوئی برائی نہیں ویکھی۔ 40 زنانیاں، جتھے زنانی ایک اتھے گلاں دی چھک، جتھے زنانیاں 2 اتھے گلاں دے ڈو، جتھے زنانیاں 4 اتھے گلاں دے گمکار، اے زنانیاں کنیاں نے 40۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، آندیاں نے اللہ دی قسم او دے وچ کوئی غلطی نہیں، اساں نہیں کوئی غلطی ویکھی، خدا جان دینی تے پھر پہ آکھن دے مرن سیج تے بیٹھے ہیں، ہاں جی جی منجی تے ہون بیٹھے تے قسم چکن دے انگینے کاٹ تھلے بیٹھے ہیں، کوئی کہے گا میں دودھ پتر دی قسم ہے، کوئی کہے گا مینوں ماں دی قسم ہے، کوئی کہے گا مینوں بابے دے دربار دی قسم ہے، کوئی کہے گا میں حیدرآباد دے 4 مناراں دی قسم ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جڑا اللہ دے نام تو علاوہ کسے دی قسم چکتا ہے مشرک ہے۔ ایک قسم چکدیاں نے اللہ دی کہ اساں کوئی غلطی نہیں ویکھی۔ اچھا جی ٹھیک، ہاں بی بی اے سارا فطور تیرا ہے نا، زلیخا نو تو دس۔ زلیخا نے جدو ویکھیا نا، قالت امرات العزیز الان، تے ویندی یہ بھی ہون حق و حس حسال حق، حق و حس حس کہندے نے کہ جدو ٹینڈ کر دیتی جائے، سر دی ٹینڈ ہو جائے تو جی میں جلد نمایاں ہو جاندی ہے، ایویں یوسف علیہ السلام دے بارے بادشاہ دے دربار اندر حق واضح ہو گیا، ہاں جی کھل گیا اکھاں تے کہندی ہے
انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. آندھی میں بڑا ٹیل ماریا ہے پر یوسف اندر کوئی برائی نہیں. اے بھی بول پئی کہ یوسف اندر کوئی برائی نہیں، میرا گناہ ہے. الغرض بادشاہ نے گل سنی، مختصر عرض کراں. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. پانی کانجی میں رکھیا چیک کرو، کورے انجن بہ جاندا کسے ویلے بندے دا، کہ ٹھنڈا جے تے پھر نہ دیا جے. کہن لگا اس بندے نو لے آؤ، میں نو اپنا مصاحب بنا لواں. استخلصہ لنفسی، پانی ٹھنڈا ہے. استخلصہ لنفسی، اینو لے آؤ میں نو اپنا مصاحب بنا. چاچے دی لینڈ لنگی ہو گئی. استخلصہ لنفسی کہندا ہے انہوں لے آؤ، وہ خاص میرا وزیر ہوئے گا، وہ کسی اور دا وزیر نہیں ہونا، وہ میرا. استخلصہ لنفسی، انہوں میں اپنا خاص وزیر بنانا ہے. ایک بندہ اپنا شریک گوارا نہیں کرتا تے رب اپنا شریک کیویں گوارا کرتا ہے. جناب یوسف آ گئے. تاریخ کہندی ہے کہ اگے گل ہور سی، ہن معاملہ اور میں ہو گیا. ہن جناب آلہ خلت فاخرہ، کپڑے کلے نال پورے پروٹوکول نال سواری گلی، اللہ دے پیغمبر نو بلایا. اللہ دے پیغمبر جدو آئے نا تے دربار اندر پہنچے، یعنی نے حسب ربی من دنیا یا و حسبی من غیرہ عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک. حسب ربی من دنیا یا و حسبی من خلقی. اللہ سونیا میرے اگے دنیا دے شر واسطے کافی ہو جا، میرے واسطے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، میرے اللہ میرے واسطے کافی ہو جا. عز جارک و جل ثناؤک، فرمایا جڑا تیرے نال مل گیا نا، عز جارک او عزت والا بن گیا. و جل ثناؤک، تیری بڑائی تیری بزرگی، ولا الہ غیرک، اوتھے جا کے بھی نعرہ ماریا کہ میرے رب تے علاوہ اور الہ کوئی نہیں. بادشاہ دے کول پہنچی. فلما کلمہ، گلاں باتاں ہوئیاں تے بادشاہ سن کے نا تے آپ نے جا کے السلام علیکم آکھیا. بادشاہ نو 100 زباناں ہوندیاں نے تے جناب یوسف علیہ السلام نو 100 تے 2 زباناں ہوندیاں. کہنے لگا میں سمجھیا نہیں، ایڑی گل کیتی جے میں نہیں سمجھا. فرمایا اے میرے باپ ابراہیم میرے باپ اسماعیل دی زبان ہے عربی، او دی اندر میں تانوں دعا دیتی، بعد اندر عبرانی زبان اندر دعاواں دیتیاں. کہنے لگا اے بھی میں نے زبان دی سمجھ نہیں آئی. فرمایا اے میرے باپ یعقوب دی زبان ہے، او دے اندر تانوں دے رہے. بادشاہ امپریس ہو گیا. فرسٹ امپریشن ان دا لاسٹ امپریشن، امپریس ہو گیا. یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس طرح کرو کہ اے جڑی خواب تو انہوں دسیے نا اے ہونا انجیے تے ایدہ بندوبست کیویں کرنا ہے، مینوں وزیر خزانہ بنا دیو، وزیر اعظم بنا دیو مینوں، اس واسطے تاکہ جو کچھ میں کر سکنا وہ کوئی دوجا نہیں کر سکتا. اپنے تائیں عہدہ طلب کرنا منع، لیکن جدو تسی ویکھو کہ ہن تہاڈی ضرورت ہے پھر چپ رہنا بھی گناہ ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض، مینوں وزیر خزانہ بنا دیو. اے اللہ دے پیغمبر وزیر خزانہ سن، سرتاج عزیز ورگے نہیں سن یا اسحاق ڈار ورگے نہیں سن کہ آئے روز مہنگائی تو مہنگائی، مہنگائی تو مہنگائی. اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے شر تو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ بول پہ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. فرمایا لوگوں ویکھیا جے میرے یوسف نے اپنا کردار مضبوط رکھیا ہے تے میں انہوں پورے مصر دا بادشاہ بنا دیتا.
ہوں جتھے دل سو جویں دل سو رہے میرے یوسف نو ڈکن والا کوئی نہیں. فرمایا نصیبو برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. فرمایا اے ساڈی رحمت ہے اسی جیدے اتے کرنا چاہیے ساڈی رحمت نو کوئی ڈک سکدا ہاں. ولا نضیع اجر المحسنین. اللہ کہندے نے کہ میں نیک لوگاں دا اجر ضائع نہیں کردا. نال فرمایا ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. تے آخرت دا اجر انہاں لوگاں واسطے جڑے ایماندار نے تے اللہ کولوں ڈرن والے نے انہاں دی آخرت ہے. باقیاں دا آخرت اندر کوئی حصہ. عرصہ گزر گیا. قحط شروع ہو گیا. اللہ دے پیغمبر نے اندرون مصر ایک ریٹ مقرر کر دیتا خرید و فروخت اور باہر تو آن والیاں واسطے ایک بار شتر کہ جیڑا بندہ آوے انہوں اس ریٹ تے جو اندرون ملک ریٹ ہے وہی بیرون ملک ریٹ ہے تاکہ کوئی بندہ ڈنڈی نہ مار سکے. ریٹ مقرر کر دیتا. فرمایا جیڑا باہروں بندہ آوے گا انہوں ایک ہوٹھ غلے دا لد کے دیاں گے اتنے ریٹ اندر. لوگ آ رہے نے غلہ لے جا رہے نے لوگ آ رہے نے غلہ جا رہے ہیں. ایک گل چلدی کنان اندر جناب یعقوب علیہ السلام دے کار اندر پہنچی. قحط ہر جگہ تے پہنچ گیا. آپ نے اپنے بیٹیاں نو بلایا تے فرمایا کوئی گل سنی جی جیڑی میں سنی ہے جی ابا جی. فرما لگے مصر اندر کوئی بادشاہ ہے بڑا فیاض بڑا جواد بڑا سخی بڑا مومن بڑا رحم دل. تے پتر تسی بھی جاؤ کھاؤ تو غلہ لے آؤ. پرا ٹر پے اور جناب یوسف علیہ السلام نے پہرا لایا ہے سرداں تے کہ جدو کوئی بندہ آوے او دا نام پتہ نوٹ کر کے میں نو دسنا ہے. ایک دن 10 جنے آئے ایک کو جڈے. پہرے دار بھی ویک کے خوف زدہ ہو گئے. اتنے سونے اچھے لمے گبرو جوان. پوچھا کون ہو؟ لاوی بن یعقوب روبن بن یعقوب شمعون بن یعقوب یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اے نام پتہ لکھ کے تو جناب یوسف علیہ السلام تک پہنچایا. یوسف علیہ السلام پوچھتے نے کہ انہاں بندیاں دی کی حالت ہے؟ آکھے جی جنے بڑے سونے نے پر پھٹے پرانے کپڑے پراگندہ حالات کسی اچھے خاندان دے لوگ ستم رسیدہ. فرمایا انہاں دی مہمان نوازی کرو انہاں نو سونے کپڑے پواؤ انہاں نو 3 دن مہمان نوازی انہاں دی کرو تے 3 دنوں بعد میرے متھے لایا جی. 3 دنوں بعد جدو انجنے وڑے نا اندر فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اللہ دے پیغمبر نے ایک نظر اپنے پراواں نو سیان لیا پر پراواں نو پتہ نہیں لگا کہ او پرا جنوں کھوہ وچ سٹ آئے سن کڑمیوں جے کھوہ وچ رہ جاندا تے اج تہاڈا کی بننا سی. اپنے رب دا شکریہ ادا کرو. گلاں باتاں ہوئیاں. پوچھا کتھوں آئے ہو کون ہو؟ کہ جی فلانے فلانے. کنے بھائی ہو؟ کہ پرا تے اسی ساں 12 تے پھر کہ ہن اسی 11 رہ گئے ہیں. 12واں کدے؟ کہ جی او نا ساڈے نال ایک دن گیا سی جنگل تے بگیاڑ کھا گئے. او دا قصہ تے ختم ہو گیا. تے اچھا ٹھیک ہے چلو کھا گئے ہون تے بگیاڑ جے میں نے بگیاڑ کھا جاندے نا آج بڑے اٹھ لدی کے جانے سنے تو چپ کر گئے. جتائی نہیں میرا رب نہیں چاہتا. پیغمبر رب دے کنٹرول چاہتا ہے. تاں واسطے قرآن کہندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر ادو بولتا ہے جدو رب چاہے. رب نہ چاہے تے پیغمبر اجازت ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تے 11واں کدے جے؟ آخے جی او دا نام بنیامین ہے تے او ابے راں کوڑی انہاں دی خدمت واسطے چھڈ آیا. گل انج ہی ہے نا جی میں کردے پے انج ہی. اچھا انج کریا جی ہن جیسے دوبارہ آئے نا وہ بنیامین نو بھی نال لے آویا جے تاکہ پتہ لگے وہ تہاڈی گل صحیح ہے. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. سامان رکھایا
ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਕਈ ਕੋਵਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਲਵਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਤੂਨੀ ਵੀ ਅਖਿਲਕੁਮ ਮਿਨ ਅਬੀਕੁਮ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਜਣਾ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਿਆ ਜੇ। ਅਲਾ ਤਰਾਉਨਾ ਅੰਨੀ ਉਫਿਲ ਕੈਲਾ ਵਾ ਅਨਾ ਖੈਰੁਲ ਮੁਨਜ਼ਿਲੀਨ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਏ, ਫਲਾ ਕੈਲਾ ਲਕੁਮ ਇੰਦੀ ਵਲਾ ਤਕਰਬੂਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਨੁਰਾਵਿਦੁ ਅਨਹु ਅਬਾਹु व इन्ना लफाइलून। पानी ठंडा है, क्यों उड़ा के रखना जी। नलके तले हीटर लगा है, ठंडा पानी। फ़इन लम तातूनी बिही फला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून। अगर तुसा लेके ना आए तो तुहानू कोई शै नहीं लभनी। कहन लगे कोशिश पूरी करा दे। उन्होंने गवेड़ सी भी अगे जिहड़ा असें कार्रवाई की है ना, वारदात अगली जिहड़ी की है, बुढ़ड़े मनना तो कोई नहीं, पर कोई चक्कर चला दे जरूर। वक़ाल लिफ़ित्यान इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम। उन्होंने आख्या समान विच रख दिओ। टुर गए। जदों गए ना घर ते जांदियां बड़े, अब्बा ओ हुण कोई नहीं शै लभणी उत्थों। कुरान कहंदा फलम्मा रजअू इला अबीहिम कालू या अबाना मुनिया मिनल कैल। ये नहीं आख्या भाई बादशाह बड़ा चंगा है, बड़ी इज्जत की सू, आ कपड़े भी उन्हें दिते ने, आ माल भी दिता सू, बड़ा वे खाना खवाया सू, बड़े मुर्गे ते बड़ा गोश्त ते बड़ा ठट मट। ये कोई गल नहीं। अब्बा मुनिया मिनल कैल, हुण कोई नू शै लभणी। क्यों पुत्रा, उत्थे अग लग गई है, उत्थे की होया, उत्थे भी कात पै गया। आखे नहीं, फारसिल माना खाना नकतल व इन्ना लहू लहाफिजून। हुण बिनियामीन जावे ते काम बनना है, बिनियामीन ना जावे ते काम नहीं बनता। व इन्ना लहू लहाफिजून, असी बिनियामीन दी हिफाजत करांगे। फरमाया इहो गल तुस अगे मैनूं आखी सी, इंज दी हिफाजत कीती जे, परत के इदे नहीं आया। मैं नहीं जे कलना, जाओ। चुप कर गए, मुंह बना के बह रहे। भी बुढ़ा तो नहीं मनिया। कहने लगे भी जिमें अगे यकीन किया इवें हुणे यकीन करा, तो यही तो जाता रहा, मैं नहीं जे करना। चुप कर गए। चलो उठ पाए तो वह माल खोलिया ना, तो विचों निकली अर्श है। तो फिर उन्होंने कालू या बाना, अब्बा, पंजाबी कह रहे ना, अब्बा जी मां नबगी, सानू होर की चाहिए। हाज़ी बिज़ातुना रुद्दत इलैना। वो जो कुछ ले गए सा वो भी उन्हें वापस कर देता है। हुण तू ना कर ले तो मामला बिगड़ जाना है। अल्लाह के पैगंबर के ज़हन अंदर भी गई, बंदा तो कोई बड़ा ही चंगा है। फरमाया मैं कलना वा, पर इत्थे मेरे नाल वादा करो, इत्थे कसम चुको, ते फिर नहीं ते अल गरज कसम चुकी, वादा किया, अल्लाह पाक नूं ते गवाह ठहराया, ते लैके अंज टुर पे ना, ते पिछों आवाज मारी, ओ मेरे पुत्रो, या बुनैया, ओ मेरे पुत्र गल सुनो। खलो गए। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद। जो मिस्र जाओ तो एक बूहे चो सारे ना लंघे आ जाए। अब्बा जी क्यों? फरमाया तुहानू नजर ना लग जाए, तुहानू नजर जिन्हां दा भरा यूसुफ सी, जो चोखे भी सोने ना होए तो मेरा ख्याल है साढ़े नालों तो सोहने ही आउण देना है जी। वैसे कोई बंदा किसी को अपने नालों सोहना नहीं समझता, जितनी भी बुराई करे अपने आप को सब नालों आला दर्जे का जनती समझता। तो जदों कोई तज़किरा आवे जनतियां दा
تے اپنے آپ نو جنتی سمجھدا ہے تے جی آوے گناہگاراں دا تے شیخو پورے والے گناہگار ہم تو سارے ٹھیک ہیں. ایک دروازے چوں نہ وڑیا جے. کیوں؟ نظر نہ لگ جائے یا بندے اتنے 10 جنے 11 جنے ایکو جے اکٹھے ہو گئے اگلے بندے پریشر چ نہ آ جان بھی یہ جنے کرو کی نے. اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ دے پیغمبر نے ایک گل تاں دسی کہ او دے ذہن اندر ایک چیز سی کہ نظر نہ لگ جائے تدبیر دسی اور نال فرمایا ان الحکم الا للہ. اے ایتھے رہ کے رب دی توحید بیان کر رہے نے پتر جیل چ رب دی توحید بیان کر رہے اور دوواں دے الفاظ ایک ہی نے ان الحکم الا للہ. اے میں تانوں ایک تدبیر دسی ہے لیکن رب دا جدو امر غالب ہو جاندہ ہے جدو اللہ دا امر آ جائے تے تدبیراں ختم ہو جاندیاں نے پھر کوئی تدبیر کام نہیں. فرمایا علیہ توکل تو میرا رب تے بھروسہ و علیہ فلیتوکل المتوکلون تے بھروسہ کرنا والے نو بھی رب تے ہی بھروسہ کرنا چاہیے. الغرض اللہ دے پیغمبر دے بیٹے چلے گئے اتھے جدو گئے تو جناب بنیامین نو اگے اگے لو جی آیا آ گیا منڈا ٹھہرایا بڑے عزت نال بڑی آبرو اور مقام نال. جدو کھانا لگا نا تے سارے آمنے سامنے 5 جوڑے آمنے سامنے تے جناب بنیامین کلے. بنیامین نے نظر دوڑائی تے اپنا وچھڑا برا یاد آیا تے اکھاں وچوں آنسو ٹپک پائے رو پائے. جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جی آج میرا برا یوسف ہوندا تے میرے سامنے ہوندا. آج میرا برا کوئی نہیں تے بنیامین کلا رہ گیا. فرمایا تو پریشان کیوں نہ انی انا اخو کا نظرہ چک کے ویک تزی یوسف سامنے بیٹھا ہے. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون انہاں جو کچھ بھی تیرے نال کیتا ہے تو پریشان نہیں ہونا. بادشاہ نے دوریاں ختم کر دیتیاں. پھر مال دیتا اور جاندی ویرا او پیمانہ بادشاہ دا مال چ رکھ دیتا. جدو انج ٹر پے نا تے پچھو آواز مارنے والے آواز ماری ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. او اٹھا والے ہو تساں چوری کیتی. پیچھا پرتے تے پرت کے کہندے نے ماذا تفقدون کی گم ہو گیا جی. نال کہنے لگے اللہ دی قسمیں تسی جان دیو اسی غلہ لین آیا اسی زمین اندر فساد کرن نہیں آئے. پتہ لگیا چوری کرنا فساد کرنا ہے. چوری کرنا فساد ہے اور اتنا زمین اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوری تو منع فرمایا. فرمایا چور دا ہاتھ کٹ دیو. کہنے لگے نفقد سوال مالک بادشاہ دا پیمانہ گم ہو گیا. بادشاہ دا سوا اس پیالے نو کہندے نے جڑا چاندی یا سونے دا ہوئے. جے کچ دا ہوئے تو انہوں آدھن قدا. جے لکڑی دا ہوئے تو انہوں آدھن اس. جے چمڑے دا ہوئے تو انہوں آدھن علبا. جے مٹی دا ہوئے تو انہوں آدھن مرکن. اس سوال مالک یہ سونے یا چاندی دا پیمانہ سی یا پیالہ سی جڑا چوری ہو گیا. کہنے لگے اللہ دی قسم اسی چور نہیں. انہاں کہا جی اگر تواڈے مال چوں نکل آوے تو پھر انہاں کہا جی نکل آیا تے جڑا چور ہویا انہوں پھڑ لیا جے. الغرض جناب بنیامین دے کجاوے چو وہ پیالہ نکل آیا تے کہنے لگے اکٹھے ہو کے نا قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل. کہنے لگے اے نیرا چور نہیں ہے دا دوجا بھرا بھی چور سی. پہلو نے ایسی چوری نہیں کی تھی ہم تو بڑے شریف ہیں ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں. تو ہن کہنے لگے نے میرا اے چور نہیں ہے دا دوجا بھرا بھی. یہ 4 ماواں دی اولاد سن. کتنی ماواں دی؟ انہاں دیاں ماواں دوویں سکیاں پینا سن. ذہن چ رہے یعقوب علیہ السلام دیاں بیویاں دونوں سکیاں پینا سن اور یعقوب علیہ السلام دے ماموں دیاں بیٹیاں سن. ادو 2 پینا سکیاں ایک نکاح رکھیاں جاندیاں.
ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਲੌਂਡੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। 2 ਭਰਾ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਚੋਂ, 2 ਭਰਾ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਚੋਂ, ਤੇ 2 ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ 6 ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੌਂਡੀਆਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ, اور راحیل جناب یوسف علیہ السلام دی جو والدہ سی ਉਹਦੇ ਚ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਦੂਸਰੀ ਚ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਜਦੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੁਣ। ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل، انہیں چوری نہیں کیتی، دے بھرا نے بھی چوری کیتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے گل سنی، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ ایک کڑوا کوٹ پار کے زہریلی گل اللہ دے پیغمبر برداشت کر دے نے پر بولے نہیں۔ نو پرانی گل کیتی کہ وہ یوسف نے بھی پھوپھی دے کپڑے چک لے سن، ہزار بند چک لیا سی، یہ کوئی چیز چوری کیتی سی۔ یہ 2 بھرا چور نے۔ اللہ دے پیغمبر چپ کر گئے، بڑا رکھ لیا۔ انہاں بڑی کوشش کیتی، بڑا کچھ کیتا، لیکن کچھ نہیں بنیا۔ بڑی کوشش کرن دے بعد جا کے ایھا العزیز، بادشاہ سلامت، ان لہو ابن شیخن کبیرا، اس لڑکے دا باپ بڈھا آدمی ہے، تسی اس طرح کرو ساڈے چوں ایک نو پھڑ لو تے اینو چھوڑ دیو، یہ اگر ایتھے رہ گیا تے ساڈا باپ بڈھا آدمی ہے، وہ دی حالت خراب ہو جائے گی۔ تے اللہ دے پیغمبر کہنے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، اسی جن نے جرم کیتا ہے انہوں چھڑ دئیے تے جنہ کچھ نہیں کیتا انہوں پکڑ لویے۔ ایسا ہو سکدا انج نہیں ہو سکدا، اسی انہوں ہی پکڑاں گے۔ بڑی کوشش کرن دے بعد فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، نا امید ہو کے تے پرہ بہ کے صلاح کر دین۔ ہون وڈا پرا کہنے لگا وے میں تے جانا کوئی نہیں، میں یوسف دی ویراں بھی سمجھایا ہے، تساں آکھیا وے تینوں ہی پھر نال ہی جان دیاں دے۔ ہن ابے نال وعدہ کر کے آیا، میں تے اے بھی کہہ کے آیا تفسیری روایات دے مطابق اگر بنیامین واپس نہ آیا تے میرے بیٹیاں دی گردن مار دے آج۔ میں تے کہہ کے آیا میں نہیں جے جانا، یا میرا رب اپنی رحمت کر دے وے تے یا میرا باپ بلائے، علاوہ عظیم میں نہیں جانا۔ جاؤ تسی تے اپنے باپ نو جا کے دسو کہ تواڈے بیٹے نے چوری کیتی، اوتھے پکڑیا گیا ہے۔ واپس گئے تے جا کے نے یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جی تواڈے بیٹے نے چوری کیتی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اساں جیڑی گل ویکھی وہ تانوں دسیے، ہن اے معاملہ جیڑا پیش ہے سانوں تے نہیں سی نہ پتہ کینج ہونا ہے، اسی جتھے رہے ہاں اتھوں ہی پتہ کر لو، جیڑے بندے ساڈے نال گئے سن انہاں کولوں پوچھ لو، اسی سچے ہاں، ساڈا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، فرمایا اگے بھی بہانہ تراشیا جے، ہن نواں بہانہ گھڑ لیا جے، میں تانوں کچھ نہیں آندا، میں صبر کراں گا۔ جدوں پتر پراں ٹر پئے نا تے اللہ دے پیغمبر نو کوئی یوسف علیہ السلام نال اتنی محبت ہے کہ اوتھے روبن رہ گیا یا لاوی اوتھے رہ گیا، وڈا پتر بھی رہ گیا اوتھے، بنیامین بھی رہ گیا، انہاں دا نام نہیں لیندے، آسمان وال منہ کر کے آندے یا آسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ دے پیغمبر دا غم اندر گھٹ گھٹ کے اتنا پڑیا، جدو ہائے یوسف آکھیا اللہ دے پیغمبر دی نظر بند ہو گئی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت تے عمل دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کدے زندگی نے وفا کیتی انشاءاللہ اس تو اگے چلیں گے۔ گلا جڑا بالکل جواب دے گیا ہوں، ٹھنڈے پانی پی آئیے تے بند ہی ہوندا ہے۔ گل سنو، اللہ کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سانو اے ہو جیاں محفلاں سجان دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سنو سناؤن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راہ راست چلن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو پیار محبت نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔